اس لیے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، یہ الفاظ ہے کہ بدأ الدین غریبا وسیعود کما بدأ، دین یعنی اسلام اجنبی ہو کر سامنے آیا تھا. اجنبی ہو کر کیسے آیا تھا؟ کہ جب اسلام کی دعوت رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تو کیا کہا گیا؟ انہ لمجنون، یہ پاگل ہے، دنیا کے چلن کے خلاف بات کر رہا ہے. تو اجنبی تھا، جب اسلام شروع میں آیا تو اجنبی تھا. اجنبی ہونے کے معنی یہ کہ لوگ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے اور عام چلن سے ایک ہٹا ہوا طریقہ سمجھتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ وہی اجنبی جب مشقت اٹھانے کا عزم کر لیا کہ ٹھیک ہے مارنا مجھے مارو، پتھروں پر لٹا کر مجھے کوڑے برساؤ، مجھے تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے اوپر میرے اوپر گرم پتھر رکھ دو، لیکن میں اپنے پروردگار کے حکم سے نہیں پھروں گا. یہ جب مجاہدہ کر لیا صحابہ کرام نے 13 سال چکی میں پسے، کیا کیا تانے نہیں سہے، کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں، کیا کیا مصیبتیں نہیں برداشت کی، اور پھر مدینہ منورہ میں بھی جہاد، لڑائی ہو رہی ہے، جانیں دی جا رہی ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو اجنبی تھا وہ ساری دنیا پہ پھیل گیا، اب فیشن بن گیا، اب اسلام فیشن بن گیا. اسلام جو ہے وہ جو قبول کرے وہ ایک اس کے لیے تاج تھا، اور جو اس کے سے پھرنے والے تھے وہ جو ہے وہ منہ لٹکائے پھرتے تھے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے اجنبی تھا اور پھر اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، سیعود کما بدا، آخر دور میں یہ پھر اجنبی ہو جائے گا. اجنبی اس طرح ہو جائے گا کہ لوگ دیکھو یہ ملا ہے، یہ دنیا، یہ اس کو دنیا کا پتہ نہیں ہے، یہ صرف جو ہے اپنے نماز روزے میں لگا رہتا ہے، اس کو دنیا کے حالات کی خبر نہیں ہے، زمانے کے حالات سے ناواقف ہے، دنیا کے ساتھ چلنے کا روادار نہیں ہے. یہ تانے دی جا رہے ہیں. آپ جاؤ یعنی ایک ایسے مجمع میں جو عوام کا مجمع ہے، اس میں آپ لوگ چلے جاؤ سب، تو سارے انسانوں کے سمندر میں تم ممتاز الگ نظر آؤ گے. تو اجنبی ہو گئے کہ نہیں ہوگے؟ سمجھے؟ اس عوام کے سمندر میں تم اجنبی نظر آؤ گے. تمہاری داڑھی، تمہارا چہرہ، تمہارا انداز، تمہارا لباس، یہ سب ساری دنیا سے اجنبی ہوگا. تو سیعود کما بدا، تو جس طرح شروع میں اجنبی تھا تو آخر میں بھی جا کے اجنبی ہو جائے گا. لیکن کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فطوبی للغرباء، جو اس حالت میں اجنبی ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. طوبہ کے لفظی معنی تو یہ ہے خوشخبری کہہ لو، اچھی خبر کہہ لو، اچھا لقب کہہ لو. اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طوبہ جو ہے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا نام ہے طوبہ. تو ایسے اجنبیوں کے لیے وہ درخت جنت کا تیار ہے ان کے استقبال کے لیے. تو بھائی یا تو بہہ جاؤ، اسی رو میں بہہ جاؤ جس رو میں دنیا بہہ رہی ہے، اور معاشرے کے ڈر سے اللہ کے احکام کو چھوڑ بیٹھو. ٹھیک ہے، پھر فاما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، مشقتیں تو پھر بھی اٹھانی پڑے گی.
اب دیکھو یہ جو گناہ کے کام ہیں اس کے اندر بھی تو مشقتیں ہیں. اب اگر کسی نے اپنے گھر میں رقص و سرود کا اہتمام کیا تو پیسے نہیں خرچ ہوں گے؟ اور کیا اس کے لیے اہتمام نہیں کرنا پڑے گا؟ مشقت تو ہوگی. وہ مشقت ہو رہی ہے لیکن گناہ کے لیے ہو رہی ہے, اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہو رہی ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مشقت برداشت کر لے کہ وہ تانا دیں گے, سہ لے اس تانے کو, اور اس تانے کو سہ کر وہ یہ محسوس کرے کہ یہ تانا تو میرے لیے گلے کا ہار ہے, مبارکباد کا ہار ہے, فطوبی للغرباء کا ہار ہے, تو وہ اگر یہ کر لے گا تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا, یہ ہوگا. لہذا مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا, چاہے دنیا کے لیے کر لو چاہے آخرت کے لیے کر لو. اب فقہ ہمارے حضرات صوفیاء کرام جو ہیں وہ اس مجاہدے کے لیے تیار کراتے ہیں آدمی. اس مجاہدے کے لیے کیسے تیار ہو؟ تو اس کے لیے مجاہدے کی کچھ قسمیں بیان کی جاتی ہیں. حضرات صوفیاء کرام وہ اس کی مشق کراتے ہیں. اس میں سے ایک وہ ہے جس کا پہلے بھی ذکر کیا, قلت کلام, باتیں کم کرنا. یہ سب سے پہلا سبق ہے مجاہدے کا. اس وقت زبان بے محابہ چل رہی ہے, جو منہ میں آیا کہہ گزرے, نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا خیال. منہ سے جو بات نکل رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, جھوٹی ہے یا سچی ہے, غیبت تو نہیں ہے, بہتان تو نہیں ہے, اور کسی کو کسی کے لیے دل آزاری کا سبب تو نہیں ہے, کسی کا دل دکھانے کا سبب تو نہیں ہے. چلی جا رہی ہے زبان. تو پہلا جو کام کرایا جاتا ہے وہ قلت کلام. یہ معمولی بات نہ سمجھیں اس کو, یہ بہت بڑا عظیم مقصد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, قل خیرا والا فاصمت. بات زبان سے نکالو تو بھلائی کی نکالو ورنہ خاموش رہو. تو یہ بعض اوقات یہ صفت بھی ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں بھائی یہ بیچارہ جو ہے اس کو زیادہ باتیں کرنا نہیں آتا, بہت کم گو ہے, کم بات کرتا ہے. تو ٹھیک ہے کم بات کرتا ہے, لیکن اگر وہ اس نیت سے کم کرتا ہے کہ کہیں وہ غلط بات میرے لیے منہ سے گناہ کی نہ نکل جائے, تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے اور تعریف کی بات ہے. بے محابہ زبان کو چلانا یہ انسان کو کبھی نہ کبھی کسی گڑھے میں لے جا کر ڈال دیتا ہے. تو قلت کلام یہ مجاہدے کا پہلا, اور میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مجاہدہ اگر آدمی کر لے تو انشاءاللہ دوسرے مجاہدات بھی آسان ہو جائیں گے. اور یہ جو میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد در حقیقت ہوتا ہے کہ بھئی ہم سب آپس میں مل جل کر اپنی اصلاح کی فکر کریں, تو اپنا جائزہ بھی تو لیتے رہیں کہ جو کچھ ہم نے پہلے سنا تھا اس پر ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا, کتنا کیا, کیا ہماری جو فضول باتیں تھیں ان میں کوئی کمی آئی, کیا ہمارے بولنے کے اندر احتیاط پیدا ہوئی. کیونکہ بعض اوقات آدمی گناہ کی غرض سے نہیں بولتا لیکن گناہ ہو جاتا ہے. مثلا جھوٹ کی نیت سے جھوٹ نہیں بول رہا لیکن مبالغہ اتنا کیا, ایک چیز کو بڑھا چڑھا کر اتنا پیش کر دیا کہ وہ جھوٹ کی سرحد میں داخل ہو گیا, مبالغہ.
چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے بیان کر دی. آج کل باتیں جب ایک دوسرے کی نقل کی جاتی ہیں تو اس نقل کے اندر بھی احتیاط نہیں. اس میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا, کوئی بات اپنی طرف سے اضافہ کر دی تو وہ جھوٹ میں داخل ہو گیا. تو یہ اپنا جائزہ ہم لیتے رہے. تو پھر قلت کلام کے بعد قلت طعام. قلت طعام یہ پہلے زمانے میں جب قلت طعام کا درس دیا جاتا تھا صوفیاء کرام کی طرف سے تو اس کی بڑی لمبی چوڑی فہرست ہوتی تھی, بڑی لمبی چوڑے اس کے تقاضے ہوتے تھے. اور ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے فرمایا کہ اب یہ بعض اوقات فاقے کرائے جاتے تھے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک اصول بتا دیا کہ جب کھاتے کھاتے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس میں آدمی کو تردد ہوتا ہے آگے کھاؤں کہ نہ کھاؤں. ہر شخص کو تقریباً یہ پیش آتا ہے کہ ایک دم سے تردد ہو گیا بھائی آگے کھاؤں کہ نہ کھاؤں. حضرت فرماتے ہیں اس وقت چھوڑ دیں. یہ ہے قلت طعام. تو یہ طعام کی کثرت جو ہے, زیادہ کھانا, یعنی اس جگہ پر نہ چھوڑنا, یہ طبی اعتبار سے بھی نقصان دہ. اور حدیث میں جو بھرے ہوئے پیٹ کی مذمت آئی ہے, بھرے پیٹ کی, جو بہت بھر لیا آدمی نے پیٹ کو, تو اس کو اچھے الفاظ سے تعبیر نہیں کیا گیا. وہ اسی لیے طعام کی قلت ہوگی, یعنی بقدر ضرورت آدمی نے کھایا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے وہ جائز ہے تمہارے لیے, لیکن ایک حد پہ جا کے رک جاؤ. قلت طعام. اور قلت منام, یعنی سونا بھی کم کرو. کم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جتنا ضروری ہے صحت کے لیے اتنا رکھو, اس سے زیادہ نہ کرو. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو اپنی صحت کے لیے جتنا سونا ضروری ہے, 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو مختلف لوگوں کے لیے تجویز کیے گئے, اس میں کمی نہیں کراتے. لیکن بلا وجہ سوتے رہنا, بس وقت ضائع کرنا سونے میں, تو یہ ہے جس سے منع کیا گیا. اور پھر آخری چیز جو ہے نا وہ بھی بڑی اہم ہے, قلت اختلاط مع الانام. لوگوں سے بہت زیادہ میل جول بڑھانا. یہ جو آج کل پبلک ریلیشننگ کا جو ایک تصور ہے, اور اس آدمی کو بہت اچھا سمجھاتا ہے جس کی پبلک ریلیشننگ بہت اچھی ہو. تو یہ پبلک ریلیشننگ بلا ضرورت, جہاں ضرورت ہے تو وہاں تو بہرحال تعلق رکھنا ہی پڑتا ہے, لیکن صرف اس لیے کہ میرے تعلقات بڑھ جائیں, صرف اس لیے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جاؤں, یہ اختلاط مع الانام ہے جو برا ہے. قلت اس لیے فرمایا اس کو کم کرو. بے ضرورت تعلقات نہ رکھو. تعلق حجاب است بے حاصلی, مولانا فرماتے ہیں تعلق حجاب است بے حاصلی, چپ پیوند ہا بکسلی واصلی, کہ جب یہ جو تعلقات کی کثرت ہے یہ ایک طرح سے حجاب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں. جب یہ تعلقات کو تھوڑا کم کرو گے تو وصول حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. کبھی اس کے پر اللہ نے توفیق دی تو اس کے بارے میں عرض کروں. بہرحال تو ہمیں عرض کرنا یہ تھا کہ مجاہدہ تو کرنا ہے ہر صورت میں, چاہے دنیا کے لیے کرو چاہے آخرت کے لیے کرو. اور اب وقت بھی آ رہا ہے رمضان کا, اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ کے لیے مجبور کر دیا, اس میں نے مجبور مجاہدے کے لیے مجبور کر دیا.
فرض کر دیا. عام حالات میں یہ جو قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، یہ عام حالات میں تو یہ ایک مستحب سمجھ لو اور اس کو ایک مجاہدے کا راستہ سمجھ لو. لیکن اللہ میں نے رمضان میں فرض کر دیا کہ سارے دن بھوکے رہنا ہے، پیاسا رہنا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو کھانا بھی کم ہو رہا ہے، نیند بھی کم ہو رہی ہے، اور کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ ایک مجاہدے سے، ایک مشق سے گزارا جا رہا ہے. لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ متقی بن جاؤ تم. ویسے کہاں بنتے تم، لیکن ہم تمہارے لیے ایک ایسا طریقہ بتا دیتے ہیں اور فرض کر دیتے ہیں تمہارے ذمہ، جس میں تم کھانا بھی کم کھاؤ گے اور سو گے بھی کم اور مجاہدے کے عادی بنو گے، تو آخر کار متقی بن جاؤ گے. تو یہ سفر جو ہے مجاہدے کا، اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے رمضان کے مہینے کے لیے. اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو مقرر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کے کام دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں آئے کیوں تھے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کھینچ کے بلا لیتے ہیں، سمجھا؟ رمضان میں کھینچ کے بلا لیتے ہیں. کہاں بھاگے جا رہے ہو، آؤ ذرا ہمارے پاس. تو اس لیے یہ ہے. تو بات صرف روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ رجوع الی اللہ میں گزارا جائے. اوقات کا نظم بناؤ، اس میں صرف دنیا کی صرف ضروری کاموں کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھو، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، تلاوت قرآن میں، تسبیحات میں، ذکر میں خرچ کرو. اس لیے ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہم کہیں بھاگے جا رہے تھے، اللہ میں نے کان پکڑ کے بلا لیا کہ بیوقوفو کہاں جا رہے ہو، ہمارے پاس آؤ. تو اس کام کے لیے آدمی کو پہلے سے نظم اوقات پہلے سے سوچ کے رکھنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے کہ میں اوقات کس طرح گزاروں گا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع میں خرچ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا اتوار ہوگا یا چاند رات ہوگی؟ اچھا 29 جو ہے پیر کو ہے. اچھا چلو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر ایک مرتبہ مل لیں گے رمضان سے پہلے. اللہ تعالیٰ اپنے دعا کر لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلی علی ابراہیم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اپنے رضا کے کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنے نفس کو یا اللہ آپ کی رضا کے لیے یا اللہ رام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے نفس کی خواہشات سے بچا کر اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما دیجیے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارے دل میں ایمان پر اور دین پر عمل کرنے کے لیے ہمت پیدا فرما دیجیے، حوصلہ عطا فرما دیجیے. ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما. بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اپنے رضا کامل کے لیے ہمیں جو مشقت بھی اٹھانی پڑے یا اللہ اس کے لیے اس کو خندہ پیشانی سے اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. رمضان کا مہینہ یا اللہ آپ اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے اللہ ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.